اسی طرح بھاولپور میں طالب الرحمان اور میرا اکٹھا پروگرام ہوا، اور طالب الرحمان کے خاص الخاص آدمیوں نے مجھے بارہا کہا کہ آپ اپنی مناظروں میں طالب الرحمان کو ساتھ رکھیں، تو میں نے کہا اس سائیں کو آتا کیا اس کو میں ساتھ رکھوں؟ مناظروں میں تو ان کو رکھا جاتا ہے جس طرح مولانا، اسی طرح مطلب یہ کہ جو اہل علم ہوں ان کو انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے جو معاونت کرتے ہیں، تو سائیں کو آتا کیا ہے کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں، اپنے ساتھ رکھوں؟ حال اس کا یہ ہے، ایک دفعہ ہماری گفتگو ہوئی تو کہنے لگا تکلم باللغت العربیہ، میں نے کہا تکلم ما ای صیغہ، تکلم کون سا سیگا؟ سیگا اس کو کہاں پتہ کہ سیگا کیا ہے؟ پھر کہتا انتم کاذبین، میں نے کہا آپ عبارت غلط پڑھ رہے ہیں، انتم مبتدا ہے، کاذبون خبر ہے، اور یہ جو مذکر سالم ہے یہ وہ ماقبل ضمے کے ساتھ آتی ہے، تو یہ دو لفظ پڑھنے نہیں آتے تو تم مناظرہ کیا کرے گا؟ پھر میں نے کہا کہ جو تیرا نام ہے نا طالب الرحمان، اس پہ بحث کرتے تجھے اس کا بھی پتہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے خاص اور خاص آدمیوں نے بارہا کہا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں مناظروں میں، لیکن میں نے ان کو جان بوجھ کر نہیں رکھا۔ یہ غیر مقلدین جو پاکستان میں سب سے بڑے مناظر نہیں، یہ غیر مقلدین کے بڑے مناظر شمار آتے ہیں، غیر مقلدین کے، یقیناً غیر مقلدین کو ایسے ہی مناظر ان کا ہونا چاہیے، جس طرح کے کافروں کا سب سے بڑا کافر فرعون ہے، تو غیر مقلدین کا مناظر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، جس کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، اور اکثر طور پہ یہ علماء دیوبند کے عقائد کی بات کرتا ہے، لیکن اس کو لفظ عقائد کا بھی پتہ نہیں، لفظ عقیدے کا بھی پتہ نہیں کہ لفظ عقائد میں کون سے حروف اصلی ہیں اور کون سے زائد ہیں، لفظ عقیدہ میں حروف اصلی کون کون سے ہیں اور کون سے زائد ہیں۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، آئیے عقیدت سیکھیے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے لکھا کہ اللہ مستغیث ہے، مستغیث کا معنی بنتا ہے اللہ فریاد کرنے والا ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو اپنے علماء نے اس کو کہا بدبخت تم نے لکھا کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا جاہل ہے، اتنا بڑا جاہل، تو پھر اس کو انہوں نے مناظر اعظم کیوں بنایا ہوا ہے جبکہ یہ جاہل ترین شخص ہے؟ جاہل ترین شخص ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کی کہ ان کے ہاں صرف نہ ہو، منطق، فلسفہ، علم کلام، علم بیان، یہ کوئی علم نہیں، بس صرف زبانی تکلم۔ کہنا چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، آئیے عقیدہ سیکھیے، طالب الرحمان نے کتاب لکھی ہے، میں اس کی غلطیاں آج اسٹیج پہ لاؤں گا اور میں کہوں گا اس غلطیوں کا جو میں بیان کروں گا تجھے چاہیے اس کا جواب دے دے۔ میرے دوستو، میں نے زبان اگر سخت استعمال کی ہے یہ میری مجبوری ہے، بہت سارے وہ لوگ جو غیر مقلدین کے نظریات کو نہیں جانتے وہ فوراً زبان سے کہہ دیتے ہیں نہیں تم نے زبان سخت اختیار کی ہے۔ طالب الرحمان جیسا غریز آدمی اگر وہ قلم سخت استعمال کرے گا میرا لہجہ تلخ ہوگا۔ میرے دوستو، تم بتاؤ جو تمہیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کا فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بس تمہارے ساتھ نکاح کے رشتے اور ناطے توڑنے کی بات کرتے، میں اس کو موحد مان لوں، میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے نماز کے جواز کا فتویٰ دے دوں، میرے واسطے میں نہیں ہے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی تم فتویٰ دیتے ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، غیر مقلد تو میری مسجد میں نماز پڑھتے، وہ دھوکہ دیتے، تمہارے علم میں نہیں ہے۔ ایک رافضی ہے اور ایک نیم رافضی ہے، جس کو تم شیعہ کہتے ہو میں اس کو رافضی کہتا ہوں، جس کو تم غیر مقلد کہتے ہو میں اس کو نیم رافضی کہتا ہوں۔ ایک نظریہ ان کا، ایک نظریہ ان کا، کبھی رب نے توفیق عطا فرمائی میں تفصیلاً اس پہ بات کرتا چلا جاؤں گا ان دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں آپس میں کتنے قریب ہیں۔ جس طرح اس کے مذہب میں تقیہ، اس کے مذہب میں بھی تقیہ ہے، دونوں تقیہ کے قائل ہیں۔ فتاوی استاریہ کراچی سے چھپے، مفتی عبدالستار سے ایک اہل حدیث مسئلہ پوچھتے، حضرت یہ تو بتائیں کیا دیوبندی حنفی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کہتے نماز
نماز ہوتی تو نہیں ہے. کہا پھر ادا کریں یا نہ کریں؟ کہتے نماز پڑھ لیا کرو. اگر جب نماز نہیں ہوتی پھر پڑھنے کے لیے کیوں جائیں؟ جواب سن. کہتے اس لیے جب تم حنفی کی مسجد میں جاؤ گے بلند آواز سے آمین کہو گے, لوگ پوچھیں گے تم نے آمین کیوں کہی ہے؟ تم ما فاتحہ خلف تم رفع الیدین کرو گے, لوگ پوچھیں گے تم نے کیوں کی ہے؟ تم ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہو جاؤ گے, لوگ پوچھیں گے تم نے ٹانگیں چوڑی کیوں کی ہیں؟ تمہیں دعوت دینے کا موقع مل جائے گا. حنفی کے پیچھے نماز ہوتی تو نہیں ہے مگر پڑھنی اس لیے ہے, اس کے بغیر دعوت دینے کا موقع نہیں ملتا. وہ تیرے پیچھے نماز کا قائل نہیں ہے, وہ تجھے مومن نہیں سمجھتا, تیرے ساتھ نکاح کے عدم جواز کا قائل ہے. پھر میں بھی کہتا ہوں اگر تجھے میرے کافر پہ گلے مجھے تجھ پہ گلے. اگر میرے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتی تیرے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی, میں تجھے اہل سنت میں سے نہیں مانتا, تجھے بدعتی گمراہ اور ملحد تصور کرتا ہوں.